ایک زمانے میں ایک وسیع جنگل کی کناری آباد ایک چھوٹی سے گاؤں میں تھامس نام کا ایک غریب موچے رہتا تھا۔ تھامس پوری گاؤں میں جوتی بنانے میں اپنی غیر معمولی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کی ہاتھ برسوں کی محنت سے خشک تھی، لیکن اس کی آنکھیں عزم اور مہربانی سے چمک رہی تھیں۔ اپنی قابلیت کے باوجود تھامس نے اپنی انجام کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ گاؤں والے بھی امیر نہیں تھی اور نئی جوتوں کی مانگ کم تھی۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئی، موچے کی چھوٹی سی دکان خالی پڑی۔ کونے کونے پر جالے لپٹے ہوئے تھے اور شیلفوں پر دھول جمے ہوئے تھے۔ تاہم تھامس نے کبھی امید نہیں ہاری۔ ہر روز وہ اپنی بوسیدہ سٹول پر بیٹھ کر اپنی پرانے اوزاروں کو پالش کرتا اور اس دن کا خواب دیکھتا جب دنیا میں اس کی کاریگری کو سراہا جائے گا۔ اس کا پختہ یقین تھا کہ اس کی مہارت میں زندگی کو بدلنے کی طاقت ہے۔ ایک وقت میں ایک قدم سردیوں کی ایک سرد صبح جیسی ہے سورج کے پہلے کرنے گہنے جنگل میں سے جھانک رہی تھیں، گاؤں میں ایک پراسرار اجنبی آ پہنچا۔ اجنبی نے پہٹے ہوئے کپڑے اور پہٹے ہوئے جوتے پہن رکھے تھی، بمشکل ایک ساتھ پکڑے ہوئے تھی۔ اس کا نام بنیامین تھا، ایک تہکا ہوا مسافر جس نے گھر بلانے کے لیے جگہ کی تلاش میں دور دراز ممالک کا سفر کیا تھا۔ تھامس کی شائستہ دکان دیکھ کر بنجمن اس کی طرف لپکا۔ اس کی قدم سست اور غیر یقینی تھی۔ موچی اجنبی کی تھکاوٹ کو محسوس کرتے ہوئے گرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب پہنچا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کی تھامس نے بینجمن کو اپنی واحد کرسی پر آرام کرنے کی دعوت دی، اسے یقین دلایا کہ وہ مدد کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرے گا۔ فرتیلا انگلیوں اور ہمدردی سے بھری دل کے ساتھ تھامس نے بنیامین کے گھسے ہوئے جوتوں کا معائنہ کیا۔ تلوی دبلی پتلی اور پہٹے ہوئے تھی، جس سے اس نے گزری ہوئے کچھ راستوں سے بمشکل کوئی تحفظ فراہم کیا تھا۔ موچی جانتا تھا کہ اسے اس تھکے ہوئے مسافر کے لیے کچھ خاص بنانا ہے۔ دن اور راتوں تک تھامس اپنی چھوٹی سی دکان میں محنت کرتا رہا۔ ایک نئی عزم کی وجہ سے اس نے چمڑے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، احتیاط سے انہیں پیار اور لگن کے ساتھ سلائی کیا۔ ہر سلائی کے ساتھ اس نے اپنی امیدوں اور خوابوں کو جوتوں میں ڈالا اور انہیں ایک ایسی جادو سے متاثر کیا جو صرف حقیقی کاریگری ہی تخلیق کر سکتی ہیں۔ آخر کار ان گنت گھنٹوں کے بعد تھامس کے ورک بینچ سے جوتوں کا ایک خوبصورت جوڑا نکلا۔ جوتی موچے کی مہارت اور فنکاری کی عکاسی کرتی تھی، جو آسمانی چمک سے چمک رہی تھی۔ ہر سلائی لچک اور ہمدردی کی کہانیاں سناتی نظر آتی تھی۔ جب تھامس نے بنیامین کو جوتی پیش کی تو مسافر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے انہیں پہسلایا اور جیسے ہی اس کی پاؤں چمڑے کے چپی چپی میں آ گئی، اس کے چہرے پر ایک چمکیلے مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بوجھا اٹھا لیا گیا ہو اور وہ لمبا اور فخر سے کھڑا ہو گیا، نئی سری سے دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بنیامین کو شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ مشکل سے مل سکی۔ اس نے تھامس کو گلے لگایا، آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہی تھی۔ موچی کی بے لوسی اور کاریگری نے اس کے دل کو گہری طور پر چھو لیا تھا۔ بنیامین جانتا تھا کہ اسے نہ صرف جوتوں کا ایک نیا جوڑا ملا ہے، بلکہ ایک دوست بھی ملا ہے، جس نے اسے ایک ایسی دنیا میں شفقت کا مظاہرہ کیا تھا جو اکثر سخت ہوتی تھی۔ تھامس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا کلام جنگل کی آگ کی طرح گاؤں اور اس سے باہر پھیل گیا۔ دور دور سے لوگ اس کی شائستہ دکان پر آتی تھی، اس کے ہنر کی تبدیلی کی طاقت کا تجربہ کرنے کے لیے بے چین تھی۔ موچے کی دن قحقوں، کھانیوں اور مقصد کے احساس سے بھر گئی جس کی وہ خواہش کرتا تھا۔ تھامس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی، لیکن وہ اس سبق کو کبھی نہیں بھولا جو اس نے اپنی جدوجہد کی دنوں میں سیکھی تھی۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہا، اپنی دستکاری کو کم نصیبوں کی بوسیدہ جوتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پیش کرتا رہا۔ اس کی ایک بار خالی دکان شکر گزاری اور نئی دوستی کی خوشی سے بھر گئی۔ اس دن سے آگے تھامس موچی نہ صرف اپنی غیر معمولی مہارت کے لیے مشہور ہوا،